خوش آمدید لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور سیکنڈ ایپیسوڈ کا بھی بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ آف زندگی ہے تیرے نال اس قلم حرم شاہ۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اعظم ہمیشہ سے ہی صبح سویرے اٹھ کر باجماعت نماز ادا کرنے کا عادی تھا۔ یوں گاؤں کی مسجد میں عام لوگوں کے درمیان انہی کی طرح نماز پڑھ کر اعظم کو بہت سکون ملتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ ارشمان پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ اعظم ان کے دکھ درد جیسے سمجھتا تھا ویسے ارشمان نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ ارشمان خود کو ان سے بہتر سمجھتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اعظم حسب معمول کسرت کرنے کے لیے اپنی حویلی کے بنے ہوئے کسرت کے میدان میں آیا تھا اور قمیض اتار کر کسرت کرنے لگا۔ اس کے اسی توانا وجود اور مضبوط بازوؤں کو دیکھ کر اس کے گارڈز بھی شرما جاتے تھے۔ انہیں تو لگتا تھا اعظم کو کسی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی 10 آدمیوں پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ اوئے کی ویکھی جاندا سی، بندہ ہاں میں کوڑی نہیں، کیا مجھے دیکھتا جا رہا ہے؟ لڑکا ہوں میں، لڑکی نہیں، اعظم نے ایک آدمی سے کہا تو سب کہکا لگا کر ہنس دیے۔ تصد جسم بہت کمال ہے چودھری جی، آپ کا جسم بہت کمال ہے چودھری جی۔ اس کی بات پر اعظم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس نے اپنی قمیض پکڑ کر خود کو چھپا لیا۔ اوئے بچ کے رہنا، اس سے کہیں عزت ہی نہ لوٹ لے ہماری۔ اب کی بار اعظم کی بات پر سب کہکا لگا کر ہنس دیے اور اعظم اپنی کسرت پوری کرتا ہوا حویلی میں چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ ناشتہ کرنے آیا اور پھر گاؤں کے معاملات دیکھنے کے لیے اپنے ڈیرے پر آیا۔ گھر میں تنہا ہونے کی وجہ سے اسے گھر میں رہنا کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں کھوئے ہوئے اپنے ماں باپ کی یاد اسے اس حویلی میں خانے کو دوڑتی تھی۔ ڈیرے پر پہنچ کر اپنے منشی اور سب سے بہترین دوست غلام کو نہ پا کر اعظم کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ نکما میرا دوست نہ ہوتا تو کب کا نوکری سے نکال دیتا اس نکمے کو۔ اعظم نے خود کلامی کی اور پھر خود ہی معاملات دیکھنے کے لیے کھیتوں کی جانب چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی غلام کو وہاں بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر اعظم نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہ جانے کب سدھرو گے تم، وقت کی پابندی کا احساس ہی نہیں۔ غلام نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ اب رہنے دے، جو بھی کہنا ہے کام کی بات پر آ، پہلے ہی وقت ضائع کر دیا ہے کافی۔ غلام نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذ کھول کر دیکھنے لگا۔ نئی کھاد کے استعمال سے فصل کافی اچھی ہوئی ہے، آگے جا کر کسانوں کو کافی منافع ہوگا۔ اعظم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور غلام کے ساتھ چلتے ہوئے سرسبز کھیتوں کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، مون کیوں خراب ہے تمہارا؟ غلام کے پوچھنے پر اعظم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کچھ نہیں۔ غلام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ اس پورے گاؤں میں ایک ہی دوست ہے آپ کا چودھری صاحب، اور آپ اس سے بھی باتیں چھپاتے ہیں؟ واہ کیا یاری نبھائی سردار جی نے۔ غلام کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر اعظم کے لب مسکرا دیے تھے۔ تو نے ہی یار سمجھ رکھا ہے مجھے، ورنہ میرے لیے تو بس میرا BA پاس منشی ہے۔ اعظم کے اتنی شان سے ان کی دوستی کے انکار پر غلام نے اسے منہ بسور کر دیکھا تھا، لیکن پھر اعظم کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود بھی ہنس دیا تھا۔ اچھا اب بتاؤ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اس کے پھر سے پوچھنے پر اعظم نے گہرا سانس لیا تھا۔ کل شام درگاہ گیا تھا، وہاں اماں بی سے ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے وہ آنسو برداشت نہیں ہوتے مجھ سے، تو انہیں اپنے پاس لے آؤ۔ اعظم تمہارا بھی ان پر اتنا ہی حق ہے جتنا ارشمان کا۔ غلام نے ایسے کہا جیسے کہ یہ کوئی عام سی بات ہو۔ وہ اپنے پوتوں کو چن چکی ہیں غلام، اب وہ انہی کے پاس رہیں۔ اعظم نے بے رخی دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اتنے ہی لاپرواہ ہو ان سے تو ان کی پرواہ کیوں ہے تمہیں؟ اعظم نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا تھا۔ یار تو انہیں اپنے پاس لے آ، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان ناسوروں کو مت کھرچو جو تمہیں مزید تکلیف دیں۔ اعظم نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، بس اپنا مقصد پورا کروں گا۔ اعظم نے مسکرا کر آن کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کی نا مردوں والی بات۔ غلام نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا میں پہلے تیری والی بات کرتا تھا؟ اعظم کا مذاق سمجھ کر غلام کہکا لگا کر ہنس دیا اور اعظم کے ساتھ باقی کے کھیتوں کا معائنہ کرنے چل دیا۔
चलते हुए अचानक ही इनकी निगाह लोगों के हजूम पर पड़ी। वो दोनों परेशानी से इनके पास गए तो देखा कि दो किसान आपस में लड़ रहे थे, जबकि एक तो हाथ में दरांती पकड़े दूसरे की जानिब गुस्से से बढ़ गया था। ये देखकर अज़म बिना सोचे समझे इन दोनों के दरमियान हो गया और वो किसान जो दरांती दूसरे शख्स को मारने वाला था वो सीधा अज़म के बाजू में जा लगी थी। ये देखकर जहां गुलाम परेशानी से आगे बढ़ा, वहीं इस किसान का रंग खौफ से जर्द पड़ गया था। माफ़ कर दो चौधरी साईं, ये मैं इसे मारने वाला था। माफ़ कर दो चौधरी साईं, इस आदमी ने रोकर हाथ जोड़ते हुए कहा और अज़म ने तकलीफ़ को नज़रअंदाज करते अपने बाजू से इस दरांती की नोक को निकाल दी थी। इसके ऐसा करते ही खून पानी की तरह बहने लगा, जिसे अज़म ने हाथ रख कर रोक दिया था। गुस्से को काबू में रखना सीखो, वरना ये तुम्हें ही जलाकर राख कर देगा। अज़म ने अपनी निगाहें उठाकर इसे देखा। इन भूरी आंखों में गुस्सा देखकर वो किसान खौफ से थर थर कांपने लगा। अपने ही गांव के आदमी को मारने की कोशिश करने के लिए तुम्हें कैद किया जाता है और बाकी का फैसला मैं पंचायत में करूंगा। अज़म के इतना कहते ही इसके आदमी आगे बढ़े और इस किसान को पकड़कर वहां से ले गए। सब जाओ, काम करो अपना अपना। अज़म के चिल्लाते ही वहां जमा हुए लोग वापस अपने काम में जुट गए। लोगों के वहां से जाते ही गुलाम परेशानी से अज़म के पास आया और इसका हाथ जख्म से हटाकर इस गहरे जख्म को देखने लगा। तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अज़म ने अपना हाथ छुड़ाते हुए इनकार में सर हिलाया। अरे कुछ नहीं हुआ, एवं पीछे ना पड़ो मेरे, घर जाकर पट्टी कर लेते हैं। नहीं अज़म, काफ़ी गहरा जख्म है, हो सकता है टाँके लगें। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अज़म ने मज़ाहमत करना चाही थी, लेकिन वो इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने का कह चुका था। कुछ देर के बाद ही गाड़ी गांव के अस्पताल के बाहर रुकी थी। चलो। गुलाम ने गाड़ी से उतरना चाहा था, लेकिन अज़म का सर इनकार में हिलता हुआ देखकर रुक गया। अब क्या हुआ? अज़म मर जाएगा, लेकिन इस अस्पताल में नहीं जाएगा। जानता है ना, ये अस्पताल अरशमान मलिक ने बनवाया है। गुलाम ने इसकी बात पर गहरा सांस लिया। अज़म, अपना हाथ देखो, कैसे खून बह रहा है। शहर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। बस एक बार तुम यहाँ से पट्टी करवा लो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ आने का कभी नहीं कहूँगा। गुलाम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन अज़म को हठधर्मी से गाड़ी में बैठता देखकर गहरा सांस लेकर रह गया। तुझे मेरी कसम अज़म, अज़म ने गुस्से से इसे घूरा था। मेरी जोरू है जो अपनी कसम दे रहा है। मर जा मेरी बला से। मैं यहाँ नहीं जाने वाला हूँ, चाहे खून का आखिरी कतरा ही क्यों ना बह जाए। अज़म की इस जिद पर गुलाम ने परेशानी से ड्राइवर को देखा था। शहर के अस्पताल जाने के लिए 1 घंटा दरकार था और इतनी देर में अज़म का खून बहना इसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। आखिरकार मजबूर होकर गुलाम ने वो पैतरा आजमाया जिसके सामने अज़म हथियार डालने पर मजबूर हो जाता। तुम्हें आन जी की कसम है अज़म। अज़म ने दांत कचकचाकर गुलाम को देखा था। वो दोनों जानते थे कि आन का नाम ज़बान पर लाकर गुलाम जीत चुका था। अज़म अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ गाड़ी से उतरा तो गुलाम मुस्कुराकर इसके पीछे आया और इसे सहारा देकर अस्पताल ले जाने लगा था। अज़म ने गुस्से से इसका हाथ झटका और खुद ही चलकर अस्पताल में दाखिल हो गया। अपनी मजबूरी पर अज़म को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अज़म को देखकर एक वर्कर जल्दी से इसके पास आया और इसे सहारा देने की कोशिश करने लगा, लेकिन अज़म ने इसका हाथ भी बुरी तरह से झटक दिया। बस ये बता के जाना कहाँ है? वर्कर ने घबराते हुए एक वार्ड की तरफ इशारा किया तो अज़म वहाँ गया और खामोशी से वहाँ मौजूद बेड पर बैठ गया। गुलाम इसके पीछे आया और परेशानी से इसके बाजू से बहते खून को देखने लगा, जो अब अज़म की उंगलियां भी तर कर चुका था। लेकिन अज़म के चेहरे पर तकलीफ़ के कोई आसार नहीं थे। अगर था तो सिर्फ अरशमान मलिक के बनाए गए अस्पताल में होने का गुस्सा। कुछ देर बाद एक नर्स और सफ़ेद कोट पहने एक लड़का इस वार्ड में दाखिल हुए और लड़के ने जाकर अज़म का बाजू पकड़ा। क्या तुम डॉक्टर हो? गुलाम के पूछने पर इस लड़के ने इनकार में सर हिलाया। नहीं सर, मैं टेक्नीशियन हूँ। इसके जवाब पर गुलाम ने इसे गुस्से से देखा था। अब अज़म चौधरी का इलाज किया एक टेक्नीशियन करेगा? जाओ जाकर अपने डॉक्टर को बुला कर लाओ। गुलाम के सख्ती से कहने पर टेक्नीशियन ने घबराकर नर्स को देखा था। सर, दरअसल बात यह है कि हमारा अस्पताल कुछ दिन पहले ही खुला है और अभी हमारे पास भी एक ही सीनियर डॉक्टर है जो कुछ देर पहले ही अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा चुके हैं।
नर्स की बात पर एक तंजिया मुस्कुराहट अज़म के होठों पर आई। यानी कि अरशमान मलिक ने ऐसा अस्पताल बनाया है जिसमें कोई डॉक्टर ही नहीं। अज़म की आवाज़ तंज से भरपूर थी, जबकि गुलाम अब इन दोनों को गुस्से से घूर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अज़म का अच्छा इलाज कराने के लिए इसे शहर ले जाना पड़े और इतनी देर तक इसका खून ज़ाया होता रहे। शराफत से जाकर किसी डॉक्टर को भेजो, वरना तुम्हारा ये बगैर डॉक्टर का अस्पताल कल ही बंद करवा देंगे। गुलाम के धमकी लगाने पर नर्स ने घबराकर टेक्नीशियन की जानिब देखा था। इन डॉक्टर को बुलवा लो जिन्होंने आज सुबह ही ज्वाइन किया है। लेकिन वो तो आज पहले दिन ड्यूटी पर आई हैं, नर्स ने परेशानी से कहा। तो टेक्नीशियन घबराकर अज़म और गुलाम को देखने लगा। बुला लो इन्हें, कम से कम वो डॉक्टर तो है ना। नर्स ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। टेक्नीशियन भी डॉक्टर को बुलाने का कहकर इस कमरे से चला गया। अज़म ने दांत किचकिचाकर गुलाम को देखा था। इससे बेहतर था शहर पहुँचते पहुँचते मर जाता मैं। गुलाम ने इसके गुस्से पर गहरा सांस लिया और बेचैनी से घड़ी को देखने लगा। कुछ देर के बाद ही वार्ड का दरवाज़ा खुला और वही नर्स एक सफ़ेद कोट वाली डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुई। इस डॉक्टर को देखकर अज़म को लगा कि इसका सांस सीने में ही अटक गया था। धड़कनें जैसे थम सी गई थीं, क्योंकि इसके सामने मौजूद लड़की कोई और नहीं आन थी, अरशमान मलिक की मंग और अज़म चौधरी का जुनून। अज़म हक्का बक्का सा आन को देख रहा था और इसके जैसी ही हालत आन की भी थी। अभी नर्स ने आकर इसे एक मरीज़ के बारे में बताया था, तो अपना इलाज डॉक्टर से करवाना चाह रहा था। आन नहीं चाहती थी कि कोई मरीज़ अपनी ज़िद की वजह से अपनी जान खतरे में डाले, इसीलिए वो नर्स के साथ यहाँ आ गई। लेकिन इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसका पहला मरीज़ ही इसके मंगेतर का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। पहले तो आन ने सोचा कि इन्हें शहर जाने का बोलकर यहाँ से निकाल दे, लेकिन फिर इसकी नज़र अज़म के बाजू से बहते खून पर पड़ी तो खुद के डॉक्टर होने का एहसास हुआ। इतनी ब्लीडिंग के साथ शहर जाना इस हट्टे कट्टे शख्स के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता था। खुद पर और अपनी बेजा नफरत पर बांधती हुई वो अज़म के करीब आई और नर्स को संजीदगी से देखा। मेडिकल बॉक्स लाएं आप। नर्स हाँ में सर हिलाकर मेडिकल बॉक्स लेने चली गई और आन ने संजीदगी से अज़म की जानिब देखा, जो इसे ऐसे देख रहा था जैसे कि अंधे को पहली बार आंखें मिली हों। आप बेड पर लेट जाएं। आन का अंदाज बिल्कुल प्रोफेशनल था, लेकिन अज़म को तो लगा था कि इसे दुनिया ही मिल गई हो। आखिर आन इससे मुखातिब हुई थी। जो हुक्म डॉक्टरनी साहिबा। बेड पर तो क्या, आप आग पर लेटने का भी कहती तो लेट जाता, अज़म ने बेड पर लेटते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर आन के माथे पर बल आ चुके थे। तभी नर्स ने मेडिकल बॉक्स लाकर आन के पास रखा था। अज़म ने आँख से वहाँ खड़े गुलाम को बाहर जाने का इशारा किया। आप मेरे साथ आएं और मुझे बताएं कि कौन सी कागजी कार्रवाई करनी है। गुलाम ने नर्स के करीब आकर इससे कहा था, लेकिन नर्स ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गुलाम इसे बोलने का मौका दिए बगैर कोनी से पकड़कर बाहर ले जा चुका था। आन ने एक नफरत भरी निगाह अज़म के मुस्कुराते चेहरे पर डाली और फिर गहरा सांस लेकर इसके करीब आई। वैसे कुछ भी कर लो डॉक्टरनी जी, बस टीका मत लगाना, सुई से बहुत डर लगता है मुझे, अज़म ने शरारत से कहा। लेकिन आन के चेहरे की शिकन जो की त्यों थी। इसने खामोशी से अज़म का बाजू पकड़ा और कमीज़ का बाजू ऊपर करना चाहा, लेकिन वो अज़म के बाजू की मजबूती के बास कोनी से ऊपर जा ही नहीं सका। आखिरकार आन को इस्तराब में देखकर अज़म ने कमीज़ का बाजू दूसरे हाथ में पकड़ा और झटके से फाड़ दिया। इसकी इस हरकत पर आन की आंखें हैरत से फट गईं। जो हमारी डॉक्टरनी को तंग करे, इसे हटा ही देना चाहिए, अज़म ने शान से मुस्कुराते हुए कहा और आन अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गई। दिल तो कर रहा था कि इस बदलिहाज शख्स को यहाँ से चलता कर दे, लेकिन फिर इसकी नज़र बाजू से मुसलसल बहते खून पर पड़ी तो खुद पर जब्त बांधते हुए हाथ कॉटन की जानिब बढ़ाया और संजीदगी से इसका ज़ख्म साफ करने लगी। ओए आराम नाल दिलजी, सीना चीर कर बाहर ही आ जाओगे क्या? आन की उंगलियों का लम्स महसूस करते ही अज़म ने दूसरा हाथ दिल पर रखकर एक आह भरते हुए कहा, इतना ज़्यादा खून बह गया है आपका, क्या 2 मिनट खामोश नहीं रह सकते आप? आन ने ज़ख्म का मुआयना करते हुए कहा और फिर बेड के पास मौजूद बटन दबाया
جو کہ نرس کے آفس کی بیل کا تھا۔ وہ کیا نا ڈاکٹرنی جی، بچپن میں میری زبان تالو سے لگی تھی تو 10 سال تک نہیں بول سکا، اسی لیے اب کوشش کرتا ہوں کہ ان 10 سالوں کی کسر۔ آن کو خود کو غصے سے گھورتا پا کر اعظم کی زبان کو بریک لگ گیا تھا۔ تبھی وہاں پر نرس آئی جسے آن نے کچھ سامان لانے کا کہا تھا، جو نرس کچھ ہی دیر میں وہاں لے آئی اور پھر آن کی مدد کے لیے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ زخم گہرا ہے تو ہمیں اسٹیچنگ کرنی پڑے گی، آن نے سنجیدگی سے اعظم کے بازو پر انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ میں تو سر تا پیر آپ کا ہوں ڈاکٹرنی صاحبہ، اسٹیچنگ، ٹیچنگ، چیچنگ، جو دل کرتا ہے کرو۔ ویسے یہ اسٹیچنگ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب اعظم کو جلد ہی مل گیا جب اس نے آن کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا اور مڑی ہوئی عجیب سی سوئی دیکھی تھی۔ ڈاکٹرنی جی، بندہ ہوں پھٹی ہوئی قمیض نہیں جو سوئی دھاگے سے سینے لگی ہو۔ آن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا اور نرس کو اشارہ کرتی اعظم کے بازو پر جھکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوئی اعظم کے بازو سے لگاتی، اس کے کانوں میں اعظم کی آواز پڑی۔ پکا ڈاکٹرنی ہی ہو نا یا درجن ہو کر ڈاکٹرنی؟ خدارا ایک سیکنڈ کے لیے چپ کر جاؤ، جان نہیں لے رہی ہوں تمہاری، بس زخم زیادہ ہے تو اسٹچ کرنا پڑے گا، اور اتنے ہٹے کٹے مرد ہو کر ایک سوئی سے ڈر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اب آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ اس سوئی سے پہلے تمہارے ہونٹ ہی سی دوں گی، پھر زخم کا کچھ کروں گی۔ آن کے غصے سے ڈپٹنے پر اعظم اسے ایسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور آن اس کی ٹیچر۔ اعظم نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اچھے بچوں کی طرح ہونٹوں پر رکھ لی تو آن نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے زخم پر ٹانکے لگانے لگی۔ اپنا کام انتہائی نفاست سے ختم کر کے آن نے اسے پٹی کی اور نرس کو غلام کو بلانے کا کہہ کر کچھ دوائیاں کاغذ پر لکھنے لگی۔ آپ نے بلایا ڈاکٹر صاحبہ؟ غلام کی آواز پر آن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اب انہیں ساتھ لے جا سکتے ہیں، یہ کچھ دوائیاں ہیں، آپ انہیں لے دیجیے گا، اور یہ دوائیاں پین کلر ہیں، صرف درد ہونے پر ہی دینی ہیں۔ غلام نے ہر بات سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا مطلب لے جا سکتے ہیں؟ بیمار ہوں ڈاکٹرنی صاحبہ، کوئی ہفتہ تو داخل رکھو اپنے پاس۔ اب کی بار اعظم کی آواز پر آن نے باقاعدہ اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ تمہیں کہا تھا نا کہ اب آواز نہ آئے تمہاری، اتنے بھی کوئی بیمار نہیں ہو کہ ایڈمٹ کروں، میں گھر جا سکتے ہو تم۔ آن نے اعظم کو پھر سے ڈانٹا تھا اور اپنا سامان پکڑتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیسے کتنے ہو گئے؟ غلام کے پوچھنے پر آن کے چلتے قدم رک گئے اور اس نے مڑ کر جتلاتی نظروں سے اعظم کو دیکھا۔ میرے منگیتر ارشمان ملک نے یہ ہسپتال گاؤں کے لوگوں کے لیے بنوایا ہے، ہم یہاں علاج کے پیسے نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہوئے کیا نہیں تھا آن کی آواز میں مان، غرور، چاہت۔ آن تو اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن اس کی اس چاہت پر غلام اعظم کو غصے اور ضبط سے مٹھیاں کستے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اعظم چودھری سے اگر اس انداز میں کوئی بات کرے تو اس کی خیر نہیں، لیکن آن کے یوں بات کرنے پر مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہو رہی تھی چہرے سے۔ غلام نے اعظم کا موڈ اچھا کرنے کے لیے مذاق کیا، لیکن اعظم نے ایسی غضبناک آنکھوں سے غلام کو گھورا تھا کہ اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ وہ کوئی نہیں، میری آن ہے۔ غلام اعظم کی آواز میں چھپی وارننگ محسوس کر سکتا تھا۔ اسے تو آن کا عام لوگوں سے ملائے جانا تک گوارا نہیں تھا۔ ویسے کیسا رہا تمہارا علاج؟ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ غلام نے بات کو بدلتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کے سوال پر اعظم کے چہرے کی شکن غائب ہو گئی اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کیا بتاؤں یار، پھٹے ہوئے کرتے کی طرح سی دیا ہے مجھے ظالم نے، لیکن اس سیے جانے میں بھی اتنی لذت تھی کہ دل کر رہا تھا ہر جگہ سے پھٹ کر واپس آ جاؤں اور وہ جگہ جگہ سے سی کر ملنگوں والا کرتا بنا دے مجھے۔ اعظم کی بات پر غلام کہکا لگا کر ہنس دیا۔ چلو پھر واپسی پر گاڑی درخت میں مار کے تمہیں پھٹا ہوا کرتا بناتا ہوں۔ اعظم اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا اور اعظم اسے سہارا دیتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ غلام جانتا تھا کہ اعظم اوپر سے تو مسکرا رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان اس میں امڑ رہا تھا۔ اعظم چودھری ہر میدان میں ارشمان ملک سے آگے رہا تھا۔ ہر چیز جو اس نے چاہی تھی وہ جیت کر ارشمان سے چھین لی تھی، لیکن یہ بھی
قسمت کا کھیل تھا کہ ارشمان ملک کو اس چیز پر سبقت حاصل تھی جس کی چاہ اذن چودھری کو اس دنیا میں سب سے زیادہ تھی۔ سین چینج۔ آن کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے واپس گھر آئی تھی اور اب اپنے کمرے میں بیٹھی ہر گزری بات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر ارشمان کو پتہ لگ جاتا کہ اس نے اذن چودھری کا علاج کیا ہے تو وہ کیا کرتا؟ ہاں، وہ آن کو جان سے زیادہ چاہتا تھا، لیکن جتنی محبت وہ آن سے کرتا تھا اتنی ہی نفرت اسے اذن چودھری سے تھی، اور آج آن نے اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر ارشمان کو دھوکہ دیا تھا۔ کیا اسے اس بارے میں ارشمان سے بات کرنی چاہیے تھی؟ آن نے اضطراب سے سوچا۔ نہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بھی بات نہیں تھی۔ اس شخص کو چوٹ لگی تھی اور وہ وہاں علاج کروانے آیا تھا، بس یہ کوئی بات کا بتنگڑ بنانے والا مسئلہ نہیں تھا۔ کیسا رہا پہلا دن؟ ارشمان کی آواز پر آن خوف سے اچھل پڑی اور سہم کر اسے دیکھنے لگی، جو دروازے میں کھڑا آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت لیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچھا تھا مان۔ آن نے فورا اپنا سر جھکا لیا اور اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ کوئی خاص مریض آیا؟ اس سوال پر آن کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اب وہ ارشمان کو کیا بتاتی کہ اس کے ہی سب سے بڑے دشمن کے زخم پر مرہم لگا کر آ رہی تھی۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو آن؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارشمان دروازے سے ہٹ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا۔ جی مان، بالکل ٹھیک ہوں، بس پہلا دن تھا نا، جوب کا ذرا سا تھک گئی ہوں۔ ارشمان کے ماتھے پر بل آتے دیکھ کر آن مزید گھبرا گئی تھی۔ کیا مطلب تھک گئی ہو؟ کیا تمہیں وہاں اتنا زیادہ کام کرنا پڑا؟ میں ابھی پوچھتا ہوں اس ڈاکٹر سے کہ خود کہاں تھا وہ۔ ارشمان نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر موبائل نکال لیا تو آن نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ کام بھی نہیں کیا میں نے، وہ تو بس میں یوں ہی تھک گئی۔ آپ بھی نا اتنی جلدی غصے میں مت آیا کریں۔ ارشمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہسپتال میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے آن، تم وہاں کی مالک ہو۔ ہر ڈاکٹر جو وہاں آتا ہے وہ تمہارے انڈر ہے، تم ان کے انڈر نہیں۔ تم باس ہو ان کی، خود کچھ مت کیا کرو، بس ان پر حکم چلایا کرو۔ آن اس بات پر ہلکا سا ہنس دی تھی۔ میڈیکل میں نے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے پڑھا ہے مان، حکم چلانے کے لیے نہیں۔ ارشمان کو ہلکا سا مسکراتا دیکھ کر آن نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میرا بس چلے نا تو تمہیں ایک کانچ کے محل میں بند کر دوں، جہاں 1000 خادمہ تمہیں خدمت میں جٹی رہیں اور تمہارا بس ایک کام ہو۔ کیا؟ ارشمان کے خاموش ہونے پر آن نے دلچسپی سے پوچھا۔ مجھ سے محبت کرنا۔ آن کا سر فورا جھک گیا اور گال گلاب کے معنی دہکنے لگے۔ کچھ تو خیال کریں۔ اس کی اس ادا پر ارشمان جان نثار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خیال ہی تو کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ ابھی مکمل دسترس میں نہیں آئی تم۔ جس دن تم پر ہر حق حاصل کر لیا نا، اس دن تم میری محبتوں اور شدتوں سے چاہ کر بھی بچ نہیں پاؤ گی۔ نہ جانے ارشمان کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ آن کا روم روم کانپ اٹھا تھا۔ آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی الفاظ آن کے منہ میں ہی تھے جب ارشمان نے اسے کونے سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور انگارہ ہوتی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر گاڑ دیں۔ پھر کبھی بھی دور جانے کی بات نہ کرنا آن، قسم سے برداشت نہیں کروں گا۔ ان لفظوں میں چھپا جنون محسوس کر کے آن کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اگر ارشمان کو عزم کے بارے میں پتہ لگ جاتا تو وہ نہ جانے کیا کر گزرتا۔ آن نے خود سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جاتا وہ ارشمان کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگنے دینے والی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ فرحین بیگم کی آواز پر آن فورا عزم سے دور ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے لیا تھا۔ بڑی امی وہ آن میری منگیتر ہیں امی، غیر نہیں، اس سے بات کر سکتا ہوں میں، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی بھی بری بات ہے۔ آن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ارشمان کا اس کی سائڈ لینا فرحین بیگم کو ایک آنکھ نہ بھایا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہیں۔ بالکل کر سکتے ہو بیٹا۔ فرحین کے مسکرا کر کہنے پر ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کچھ کام تھا بڑی امی؟ آن کے پوچھنے پر فرحین بیگم نے مصنوعی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے تو بس یہ کہنا تھا کہ انابیہ بیچاری نیچے اکیلے کچن میں کھانا بنا رہی ہے، تو تم بھی اس کی تھوڑی سی مدد کر دو، لیکن تم مصروف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں نہیں، میں آتی ہوں۔
امی، آن تھکی ہوئی ہے۔ آن اور ارشمان ایک ساتھ بولے تو فرحین بیگم دونوں کو دیکھنے لگی، جبکہ ارشمان تو آن کی بات پر اسے گھور رہا تھا۔ آپ چلیں بڑی امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آن نے عقیدت سے کہا اور ارشمان کے غصے کو نظر انداز کرتی فرحین بیگم کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی وہ دونوں کچن کے پاس پہنچی تھی جب فرحین بیگم اس کی جانب مڑی۔ ویسے تمہیں خیال کرنا چاہیے تھوڑا، تمہاری ابھی ارشمان سے شادی نہیں ہوئی جو اسے یوں اپنے کمرے میں تنہا بلا رہی ہو۔ ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں اس پر ڈورے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی مکمل طور پر تمہارے قابو میں ہے۔ فرحین موقع دیکھتے ہی شروع ہو چکی تھی اور آن بس سر جھکا کر ان کے طعنے برداشت کر رہی تھی۔ انابیہ بھی تو سلطان کی منگیتر ہے نا، کل سے آیا ہے سلطان، لیکن اسے کبھی یوں سلطان کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ ان کی ہر بات پر آن کا سر مزید جھکتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ کی طرح ان کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، کیونکہ فرحین بیگم کو اپنی بھانجی کے گن گانا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ جو بھی ہو بیٹی تو ماں پر ہی جائے گی نا، آخر تمہاری رگوں میں بھی تو تمہاری گھٹیا چودھری ماں کا گھٹیا خون دوڑ رہا ہے نا۔ اب کی بار آن کی بس ہو گئی تھی، تبھی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر زمین بوس ہوئے تھے، جنہیں فرحین بیگم نظر انداز کرتی کچن میں جا چکی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا تھا۔ یہ بات ہی شاید فرحین بیگم کی نفرت کا باعث تھی کہ آن اس عورت کی بیٹی تھی جس کے بھائی نے فرحین بیگم سے ان کے شوہر کو چھینا تھا۔ آن سمیہ چودھری کی بیٹی تھی، جو کہ مہتاب چودھری کی اکلوتی بہن اور اعظم چودھری کی پھپھو تھیں، اور آن کا چودھری خاندان سے یہ تعلق ہی سب سے بڑا المیہ تھا۔ سین چین رشید احمد اتحاد ملک کی اس بڑی سی حویلی میں داخل ہوا۔ کل ہی اتحاد نے اسے حویلی میں آنے کا کہا تھا کہ اسے رشید سے کچھ کام ہے، لیکن رشید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس جیسے گاؤں کے سردار کو ایک عام کسان سے بھلا کیا کام۔ آپ نے بلایا تھا سائیں؟ اتحاد ملک کے سامنے لے جائے جانے پر رشید نے سر جھکا کر سوال کیا۔ بیٹھو رشید، کھڑے کیوں ہوں؟ اتحاد ملک نے حقے کا گہرا کش بھرتے ہوئے کہا، تو رشید خاموشی سے اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا سائیں؟ اتحاد اس کے سوال پر مسکرا دیا تھا۔ ہاں رشید، بہت خاص کام تھا۔ رشید نے پھر سے ایک گہرا کش بھرا تھا۔ تمہاری بیٹی تھی نا کنیز فاطمہ، اسے ہم اپنی حویلی کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ اتحاد کی بات پر رشید نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سائیں، آپ کا اور ہمارا کیا مقابلہ؟ اتحاد ملک کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہ سب چھوڑو رشید، میں یہ سب سوچنے والوں میں سے تو نہیں ہوں، بس تم اس رشتے کے لیے ہاں بولو۔ اتحاد ملک کا انداز حکمیہ تھا۔ لیکن سائیں، آپ کا بیٹا تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور میری نوری تو بس 17 سال کی ہے، میں کیسے اس کا رشتہ آپ کے بیٹے سے طے کر دوں؟ کنیز کی عمر جان کر اتحاد کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے رشید، میں کنیز کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر رشید پر گرے۔ اس نے بے یقینی سے اس 60 سالہ آدمی کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتحاد کا لہجہ کافی سخت ہوا تھا۔ میری بچی بہت چھوٹی ہے سائیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اتحاد کے ماتھے پر آتے بل بھی اس باپ کو ڈرانے میں ناکام ثابت ہوئے۔ تم بھول رہے ہو رشید کہ میں اس گاؤں کا سردار ہوں، میں جو چاہوں ہو سکتا ہے۔ رشید نے فوراً ہی اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ ایسا مت کرے سائیں، میں بھیک مانگتا ہوں۔ شادی کی تیاری کرو رشید، یہ میرا حکم ہے۔ اتحاد کی بات پر رشید کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ہمت کرتے ہوئے بولا تھا، نہیں، میری بیٹی آپ کی بیوی نہیں بنے گی، کبھی بھی نہیں۔ اتحاد نے اب باقاعدہ اپنے دانت کچکچائے تھے۔ سوچ لو، تم جانتے نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اتحاد نے دھمکاتے ہوئے کہا، لیکن رشید کو اٹھ کر کھڑا ہوتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میری بیٹی آپ کی بیوی نہیں بنے گی، کبھی بھی۔ رشید نے اتنا کہا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن 2 ملازموں نے اس کا راستہ روک دیا۔ آپ نے بلایا تھا سائیں؟ اس عورت کی آواز پر رشید نے مڑ کر اتحاد کی 40 سالہ بیوی کو دیکھا جو اس کے پاس کھڑی تھی۔
ہاں، میں نے کہنا تھا کہ میں ایک خوبصورت سی 17 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ اتحاد کی بیوی کچھ کہہ پاتی، اتحاد نے ایک ریوالور نکالا اور اپنی بیوی کے سینے میں گولی مار دی۔ رشید حیرت اور خوف سے اس شفاق شخص کو دیکھنے لگا تھا۔ یہاں کیا ہوا ہے لڑکوں؟ اتحاد نے اپنے ملازموں سے پوچھا جو رشید کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ رشید احمد یہاں آیا اور آپ سے قرضہ مانگا، لیکن آپ نے انکار کر دیا تو اس نے آپ سے آپ کی بندوق چھینی اور گولی چلا دی۔ سردارنی جی یہ دیکھ نہیں پائیں اور آپ دونوں کے درمیان آ کر آپ پر چلنے والی گولی خود پر لے لی۔ رشید حیرت سے وہاں موجود ہر شخص کو دیکھ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سب؟ اور اسے میری بیوی کو مارنے کی سزا تو ملے گی نا، لیکن مجھے اس کے بچوں کا بھی خیال آ گیا کہ اس کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بیوی کے بدلے بیوی، اسے اپنی بیٹی کنیز کو ونی کر کے میرے نکاح میں دینا ہوگا۔ اتحاد ملک نے چالاکی سے مونچھوں کو تاو دیتے ہوئے کہا تھا۔ رشید ہر معاملہ سمجھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایسا ظلم مت کرے سائیں جی، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں۔ اتحاد اس مجبور انسان کو دیکھ کر خباثت سے مسکرا دیا۔ کل یہ فیصلہ پنچایت میں ہوگا اور پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں ہاں، کہا تھا نا کہ جو چاہوں اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ اب تمہاری نوری اس حویلی کی کنیز بن کر رہے گی، میری کنیز بن کر رہے گی، اتحاد ملک نے خباثت سے کہا اور رشید کو بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ کر کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ سین چینج۔ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے، لمبی سنہری بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور شہد رنگ کی آنکھوں کو کالے چشمے سے چھپائے وہ بے نیازی کے عالم میں ایئرپورٹ پر کھڑی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کی کتنی ہی آنکھیں اسے حسرت اور چاہت سے تک رہی تھیں۔ لیزا چلو، گاڑی آ گئی ہے ہماری۔ شاہد کی آواز پر لیزا نے گہرا سانس لیا اور اپنا سوٹ کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گئی۔ شاہد نے سامان گاڑی میں رکھوایا اور اب دونوں اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ تمہیں وہاں جا کر بہت مزہ آئے گا۔ لیزا اکتائی سی لاہور کی بھیڑ بھاڑ دیکھ رہی تھی جب اس کے کانوں میں شاہد کی پرجوش سی آواز پڑی تھی۔ I don't think so, Dad. I really don't think so. لیزا نے انتہائی بے رخی سے کہا اور جیب سے ایئرپورٹ نکال کر کانوں میں لگا لیے۔ وہ سفر اس کی سوچ سے زیادہ طویل تھا۔ انہیں گاؤں پہنچنے میں 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ حویلی پہنچ کر گاڑی رکی تو لیزا کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں اور وہ نگاہیں چھوٹی کر کے اس شاندار سی حویلی کو دیکھنے لگی جو اس کی سوچ سے زیادہ بڑی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ لیزا نے سیدھے ہوتے ہوئے شاہد سے پوچھا تھا۔ بالکل میرا گھر ہے، آؤ تمہیں سب سے ملاتا ہوں۔ شاہد نے ایک ہاتھ لیزا کے کاندھے کے گرد رکھتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے داخلہ دروازے کی جانب چل دیا۔ اتنے سالوں بعد یہاں واپس آ کر شاہد کو وہ پل یاد آنے لگے جو انہوں نے یہاں بتائے تھے۔ حویلی کے وسیع ہال میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر فرحین بیگم پر پڑی جو حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی دیکھیں کون آیا ہے۔ فرحین کے الفاظ پر شاہد کا دھیان اماں بھی پر گیا تو آنکھیں ماں کو اتنے سالوں کے بعد دیکھنے پر خود ہی بھیگ گئیں۔ اماں جی۔ شاہد نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اماں بھی کا ہاتھ ہوا میں اٹھتا دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اماں بھی کے بے رخی سے پوچھنے پر شاہد تڑپ اٹھے تھے۔ اماں بھی آپ آج یاد آ گئی اماں کی؟ یہ آخر کار تمہاری اس انگریز بیوی نے آنے کی اجازت دے ہی دی۔ اپنے باپ کا سر شرمندگی میں جھکتا دیکھ کر لیزا نے حیرت سے اماں بھی کو دیکھا۔ وہ ان دونوں کی باتیں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن لہجے سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ کچھ تو غلط تھا۔ مارتھا کی پچھلے سال موت ہو گئی اماں جی۔ میں نے آپ کو بتانے کے لیے فون بھی کیا لیکن آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ اماں بی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اب یہاں کیوں آئے ہو شاہد ملک؟ اماں بی کے پوچھنے پر شاہد نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ میں آن کی شادی کے لیے آیا ہوں اماں بی، وہ میری بیٹی۔ خبردار خبردار شاہد ملک جو اپنی زبان پر آن کا نام لیا۔ 12 سالوں سے تمہیں یاد نہیں تھا کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے؟
اب تمہارا کوئی حق نہیں اس پر، سمجھے تم؟ اما بھی، میں اس کا ولی نہیں ہوں، تم اس کے ولی نہیں، تمہارا کوئی حق اس پر، تم جا سکتے ہو یہاں سے، ہم میں سے کسی کو بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ شاہد تڑپ کر آگے ہوئے اور اما بی کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں اما جی، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اپنے بیٹے کو یوں روتا دیکھ کر اما بی کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ تمہیں ذرا سا بھی خیال آیا تھا شاہد اپنی 12 سالہ بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے؟ 18 سالہ اشمان کے ناتوانا کندھوں پر ساری ذمہ داری ڈال کر چلے گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ باپ کا لاڈلا شہزادہ یتیمی کا غم سنبھالے گا یا اس کی ذمہ داریاں۔ اما بی کی ہر بات پر شاہد کا سر شرمندگی سے جھکتا چلا گیا۔ میں شرمندہ ہوں اما جی، بس ایک بار معاف کر دیں۔ شاہد نے اپنے ہاتھ اما بی کے پیروں پر رکھ دیے تھے تو اما بی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ کر لیتی، سچ تو یہی تھا کہ وہ اما بی کی ایک ہی اولاد تھی جو ابھی بھی اس دنیا میں تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ان کی ممتا بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رک سکتے ہو، لیکن شادی ختم ہوتے ہی تم واپس چلے جاؤ گے۔ اما بی کا لہجہ کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا تھا، اسی لیے شاہد نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اما بی نے شاہد سے دھیان ہٹایا تو ان کی نظر لیزا پر پڑی، جو چوئنگم چباتے ہوئے حویلی کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ اما بی کے پوچھنے پر شاہد نے مسکرا کر لیزا کی جانب دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے اما بی۔ اما بی نے اب کی بار غصے سے شاہد کو دیکھا تھا۔ تم نے اتنے سالوں سے ہمیں یہ تک بتانا گوارا نہیں کیا شاہد کہ تمہاری اس انگریز سے ایک بیٹی بھی ہے۔ اما بی نے مغربی حسن رکھنے والی لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کر دیں اما بی، مارتھا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا پاکستان میں کسی سے تعلق ہو، اسی لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ کو برا نہ لگے۔ اما بی بے یقینی سے شاہد کو دیکھنے لگی۔ کتنے سال کی ہے وہ؟ شاہد نے اس سوال پر تھوک نکلا۔ 18 سال کی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اما بی کے ہونٹوں پر آئی۔ یعنی سمیہ کو طلاق دینے سے پہلے ہی تم وہاں شادی کر چکے تھے اور ہم نے سوچا کہ بس وہاں نوکری کی وجہ سے رہ رہے ہو۔ واہ شاہد ملک، کیا ہی بے وقوف بنایا تم نے ہم سب کو۔ شاہد کا سر مزید جھک گیا تھا۔ معاف کر دیں اما جی، تم خود کو معاف کرانا ناممکن بناتے جا رہے ہو شاہد۔ شاہد نے لاچارگی سے انہیں دیکھا، لیکن پھر لیزا کے لیے اما بی کی آنکھوں میں نرمی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ لیکن میں اسے اسی لیے ساتھ لایا ہوں اما بی کہ آپ سب اسے جان سکیں اور وہ بھی اپنے وطن کو، اپنے رشتوں کو جان لیں۔ اما بی نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا تو شاہد مسکرا دیے اور لیزا کی جانب دیکھا۔ لیزا یہاں آؤ، شاہد نے انگلش میں کہا تو لیزا گہرا سانس لے کر ان کے پاس آئی۔ یہ تمہاری دادی ہیں لیزا، سلام کرو انہیں۔ لیزا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اما بی کو دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر دیا۔ ہائی گرینی۔ اما بی نے حیرت سے اس کے انداز اور حلیے کو دیکھا۔ مجھے اما بی کہو بیٹا، سب مجھے اما بی بلاتے ہیں۔ اما بی کے نرمی سے کہنے پر لیزا نے ناسمجھی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جنہوں نے اما بی کی بات انگلش میں دہرا دی۔ کیا اسے اردو نہیں آتی شاہد؟ کیا ملکوں کی بیٹی مکمل طور پر انگریز ہے؟ اما بی نے صدمے سے کہا تو شاہد کا سر پھر سے شرمندگی سے جھک گیا۔ نہیں اما جی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے یہاں کے رنگ میں ڈھال دوں، اسی لیے تو اسے یہاں لایا ہوں۔ اما بی نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اچانک ہی کب سے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی فرحین بیگم بول اٹھی۔ آپ کیوں شاہد بھائی کے پیچھے پڑ گئی ہیں اما بی؟ تھکے ہوئے آئے ہیں وہ، انہیں آرام تو کرنے دیں۔ اما بی نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم بچی اور شاہد کو کمرے میں بھیج دو تاکہ وہ آرام کر لیں۔ فرحین نے اس بات میں سر ہلایا اور ملازمہ کو بلا کر لیزا کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ ملازمہ لیزا کا سامان لے کر اسے دوسری منزل پر بنے ایک کمرے میں لے آئی اور اسے کمرے میں چھوڑ کر اردو میں کچھ کہا جو لیزا کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اس سے جان چھڑانے کے لیے لیزا نے ہاں میں سر ہلایا اور ملازمہ کے جاتے ہی دروازہ لاک کر کے اپنا ہینڈ بیگ غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ Hell with this place and these peoples. بھاڑ میں جائے یہ جگہ اور یہ لوگ۔ لیزا نے موبائل پکڑ کر بے بسی سے اپنے بند ہوئے کینیڈا کے نمبر کو دیکھا، لیکن وائی فائی کنیکٹ کرنے پر جب وہ بغیر پاس ورڈ کے کنیکٹ ہو گیا تو مسکرا دی۔
تھینک گاڈ کچھ تو اچھا ہے یہاں۔ لیزا انسٹاگرام چلاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی اور کھڑکی کھول کر مسکراتے ہوئے اپنی دوستوں کو رپلائی دینے لگی۔ اچانک اس کی نظر باہر نظر آتے ہوئے سرسبز کھیتوں پر پڑی تو اس نے اپنا کیمرہ چلایا تھا اور اس منظر کی تصویر بنا کر انسٹا پر اپلوڈ کرنے لگی۔ ویلکم لیزا ملک ٹو ہیل فور اے ہول منتھ، لیزا نے کیپشن میں لکھا اور تصویر پوسٹ کر دی۔ سامنے موجود منظر کو دیکھتے ہوئے لیزا نے سوچا کہ اپنے باپ کے لیے وہ 1 مہینہ یہاں گزار ہی سکتی تھی۔ سین چینج۔ آن کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے واپس آئی تھی اور اب فرحین کے حکم کے مطابق رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ فرحین بیگم نے اسے کھانے میں خاص اہتمام کرنے کا کہا تھا۔ وجہ تو آن نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی ان کی خوشی کے لیے ہر چیز اچھے سے تیار کرنے لگی۔ آن اپنے پیچھے سے آنے والی آواز پر آن کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ آج پورے 12 سال کے بعد وہ یہ آواز سن رہی تھی، لیکن پھر بھی ایک پل لگا تھا اسے وہ آواز پہچاننے میں۔ آن حیرت سے پلٹی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شاہد پر پڑی تو وہ حیرت بے رخی اور کرب میں بدل گئی۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو تم، شاہد نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس شخص سے چیخ چیخ کر پوچھے کہ کیا ایک باپ بیٹی کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ہو گئی۔ نہیں، ایک باپ اسے اپنے ہاتھوں میں محبت سے بڑا کرتا ہے، جو شاہد نے نہیں کیا تھا۔ آن شاہد نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آن اسے بولنے کا موقع دیے بغیر کچن سے باہر نکل گئی اور اپنے آنسوؤں پر ضبط باندھتی کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ آنسوؤں سے دھندلاتی آنکھوں سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اسی لیے وہ سامنے سے آنے والے شخص سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام کر گرنے سے روکا۔ آن کیا ہوا؟ آسمان کی آواز پر آن نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو پریشانی سے اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے مان؟ کیوں ہے وہ یہاں؟ آن کی بات سمجھ کر ارشمان نے گہرا سانس لیا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ انہیں میں نے ہی بلایا ہے آن۔ کمرے میں پہنچ کر ارشمان آخرکار بولا تو آن اسے حیرت سے تکنے لگی۔ کیوں؟ وہ تمہارا باپ ہے آن، بھلا ان کی غیر موجودگی میں تم سے نکاح کیسے کرتا؟ ارشمان کی بات پر آن گھائل سی ہنسی ہنس دی۔ باپ ایسے ہوتے ہیں ارشمان؟ کام کے سلسلے میں باہر کے ملک رہنے کا دعوی کر کے وہاں شادی کرنے والے اور یہاں پر رہتی اپنی بیوی اور اولاد کو بھول جانے والے۔ ارشمان سنجیدگی سے آن کے چہرے پر اس کرب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے مان، جس دن امی کو ان کی کینیڈا والی بیوی کی خبر ہوئی تھی۔ امی نے بس اتنا پوچھا کہ انہوں نے ان کے ساتھ دغا کیوں کی، تو پتہ ہے مان، انہوں نے امی کے منہ پر ایک تھپڑ مار کر کہا کہ وہ ان کے قابل ہی نہیں، اسی لیے کی انہوں نے شادی۔ نفرت کرتے تھے وہ میری امی سے۔ بڑے بھائی نے زبردستی ان کے پلے باندھا تھا میری امی کو، اسی لیے کہ انہوں نے وہاں شادی۔ ارشمان مٹھیاں بھیجے آن کے آنسو دیکھتا اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے لگا ان کی یہ نفرت صرف امی کے لیے ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ جیسے امی ان کے لیے ایک مجبوری تھی، میں بھی بس وہی تھی۔ اسی لیے 12 سال کی وہ بچی جس نے اپنی ماں کو کھویا تھا، اس کا باپ بھی چھین کر 7 سمندر پار چلا گیا اور کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے یا نہیں۔ آن نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھ کر ارشمان کو دیکھا تھا، اور آج جب وہ واپس آ کر مجھے بیٹی کہے تو کیسے مان لوں میں خود کو ان کی بیٹی؟ مان کیسے؟ اتنا کہہ کر آن کا خود پر باندھا گیا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ دیکھ کر ارشمان کی بس ہو گئی تھی، اسی لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یقین جانو آن، اس کے لیے میں بھی ان سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی کہ تم۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہماری خوشیوں بھرے جہان میں ان کی کوئی بھی جگہ ہو۔ آن اب خاموشی سے ارشمان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، لیکن نہ تو میں اور نہ ہی تم اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ وہ تمہارے بابا ہیں، تمہارے ولی۔ اس بات پر آن نے اپنی نظر جھکا لی تھی، لیکن پھر بھی اگر تم انہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تو میں انہیں صبح ہی واپس بھجوا دوں گا۔
आन ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर अपना सर इनकार में हिला दिया। नहीं मान, मुझे इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आयुष्मान ने इसकी बात पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ये हुई ना बात। अब इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो और शादी की तैयारियों पर ध्यान दो, क्योंकि बमुश्किल 20 दिन है तुम्हारे पास, तो जितने शौक पूरे करने हैं कर लो। आयुष्मान ने नरमी से आन के आंसू पोंछते हुए कहा था। तो इसकी मोहब्बत पर आन मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छे हैं मान, आन ने शर्मीली सी मुस्कान से कहा था। तुमसे कम। आयुष्मान ने इसके माथे पर होठ रखने चाहे, लेकिन आन फौरा कतरा कर इससे दूर हुई और अपनी नजरें झुका ली। आन के यूं कतरा कर जाने पर आयुष्मान की आंखों में जुनून उतरा, जिसे इसकी ये हरकत पसंद न आई, लेकिन वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। बचा लो खुद को आन मलिक, जितना बचा सकती हो। 20 दिन बाद जब मेरी हो जाओगी तो मुझसे बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक जाहे पनाह होगी, मेरा सीना। आयुष्मान शिद्दत से इसके हसीन चेहरे और कपकपाते होठों को देखकर कह रहा था। जब इसे खुद से ही डर लगने लगा कि बगैर हक के कोई गुस्ताखी ना कर गुजरे, तो उठकर वहां से चला गया। जबकि इसके जाने के कितनी ही देर बाद भी आन इसकी शिद्दत के जेरे असर वहीं बैठकर कपकपाती रही थी। सीन चेंज। लीज़ा हसब मामूल सुबह सवेरे उठी तो इसे इस जगह का याद आया जहां वो 1 महीने के लिए फंस चुकी थी। कल शाम भी वो इसी गुस्से में मोबाइल देखते हुए शाम 6 बजे ही सो गई थी। शाहिद जानते थे कि लीज़ा को अपनी नींद डिस्टर्ब किया जाना सख्त नापसंद था, शायद इसीलिए इसे किसी ने जगाया नहीं था। एक गहरी सांस लेकर लीज़ा बेड से उतरी और फ्रेश होकर अपने जिम के शॉर्ट्स निकालकर देखने लगी। स्टूपिड गर्ल, यहाँ कौन सा तुम्हें वहाँ की तरह जिम नसीब होगी? तुम इस मुल्क में नहीं, पत्थरों के ज़माने में आ चुकी हो। लीज़ा ने मुंह बनाते हुए खुद कलाम किया। फिर कल हवेली का देखा वसी सहन याद आने पर मुस्कुरा दी। चलो थोड़ी जॉगिंग से ही गुजारा कर लेते हैं। ये सोचकर वो चेंज करके आईने के सामने आई और सुनहरी बालों का रफ सा जूड़ा बनाकर मुस्कुराते हुए खुद को देखने लगी। काले रंग की तंग सी शॉर्ट्स जो बमुश्किल घुटनों से नीचे तक आती थी और इस पर ब्लैक टॉप पहने, जिससे इसका पेट और बेली बटन पर पहना सुनहरी मोती साफ दिखाई दे रहा था। खुद पर ध्यान देने की वजह से इसका फिगर इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलकश लग रहा था। कनाडा में तो वो जो चाहे वो पहनने की आदी थी, और यहाँ भी शाहिद ने यही कहा था कि इस पर कोई रोक टोक नहीं करेगा, इसीलिए बेधड़क होकर इसका जो पहनने का दिल किया वो पहन लिया और बाहर आ गई। इस लॉन में जॉगिंग करते हुए अचानक इसकी नज़र घर के पिछली जाने पड़ी, जहाँ एक और सहन था। लीज़ा इस तरफ गई तो नज़र एक जगह पर पड़ी जहाँ पूरी की पूरी जिम बनाई गई थी, लेकिन जिस चीज़ ने लीज़ा की तवज्जो इस तरफ कराई थी वो इस जिम में पुशअप करता हुआ शख्स था। तवाना जिस्म पर काला ट्राउज़र और काली बनियान पहने वो मगरूर, नक्कूश और गंदमी रंगत वाला शख्स हद से ज़्यादा खूबरू लग रहा था। बेसाख्ता लीज़ा ने इसे सर से पैर तक देखते हुए अपने होठ गोल किए और सीटी बजाने लगी। फिर इसने अपना मोबाइल अपने ट्राउज़र की जेब से निकाला और इस हैंडसम बंदे की कितनी ही तस्वीरें बना डाली। फिर सबसे अच्छी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी। इस हाल में कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला। पूरे कनाडा में ऐसा हैंडसम बंदा ढूंढ के दिखाओ मुझे। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कैप्शन लिखा और मोबाइल जेब में रखकर इस जिम की जानिब चल दी, लेकिन अचानक ही इसका पैर ज़मीन पर पड़े डंपल से टकराया था और वो औंधे मुंह ज़मीन पे जा गिरी। वाह लीज़ा मलिक वाह, पहली बार कोई बंदा बात करने के काबिल लगा और इसके सामने ही खुद को यूं बेइज्जत कराना था तुमने। लीज़ा ने हल्के से सरगोशी की और उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए इस शख्स को देखा जो आंखों में अंगारे लिए इसे घूर रहा था। हाय, लीज़ा ने अपना चेहरा एक जानिब करते हुए दिलकशी से मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि इस तरह वो मज़ीद खूबसूरत लगने लगती थी, लेकिन इस शख्स की आंखों में बाकी मर्दों की तरह शताइश आने की बजाय मज़ीद नागवारी और गुस्सा उभरा था। आई एम लीज़ा एंड व्हाट इज़ योर गुड नेम सर?
لیزا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے سامنے کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس شخص نے اسے کونی سے پکڑا اور اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ لیزا پہلے تو اس کی اس بے اختیاری پر حیران ہوئی، پھر غصے سے اپنا بازو جھٹکنے لگی، لیکن اس شخص کی پکڑ اتنی کمزور بھی نہیں تھی کہ وہ بآسانی چھوٹ جاتی۔ وہ آدمی اسے سیدھا شاہد کے کمرے میں لایا اور اسے شاہد کے پیروں میں پھینکا، جو ابھی فریش ہو کر واش روم سے نکلے تھے۔ عثمان بیٹا، یہ شاہد نے حیرت سے لیزا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ زمین پر پڑی اپنا بازو سہلا رہی تھی، جو کہ عثمان کی پکڑ سے لال ہو چکا تھا۔ اپنی اس بیٹی کو یہاں لائے ہیں تو اسے یہاں کے اعتبار بھی سکھائیں۔ یہ اس کا کینیڈا نہیں کہ جیسے بے حیائی پھیلانے کا دل کرے پھیلاتی رہے۔ یہ ملکوں کا گھر ان کا گاؤں ہے، اور ہم ملک اپنی عورتوں کے چہرے پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ خود کی نمائش کرتی پھر رہی ہے، عثمان نے غصے سے کہا، جبکہ لیزا اس کی اردو میں کہی ایک بھی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! لیزا زمین سے اٹھ کر غصے سے چلائی اور بہادری سے عثمان کی نگاہوں کے شراروں کا مقابلہ کرنے لگی۔ ہمت تو بہت کچھ کر گزرنے کی ہے، لیکن فی الحال یہی کہوں گا کہ آج کے بعد تم مجھے ایسے کپڑوں میں نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، عثمان نے انگلش میں کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ لیزا اب غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج رہی تھی۔ لیزا! شاہد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن لیزا نے ان کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ میں واپس جا رہی ہوں ڈیڈ، میں ایسے گھٹیا لوگوں اور گھٹیا جگہ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر لیزا وہاں سے چلی گئی اور شاہد گہری سانس لے کر اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانتے تھے کہ لیزا کا غصہ بہت زیادہ تیز ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ چاہے وقت کے ساتھ، لیکن وہ اسے پیار سے منا ہی لیں گے۔ سین چینج۔ عثمان اپنے ڈیرے پر بنے آفس میں بیٹھا ہر گزری بات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پہلے آن کا شاہد کے آنے پر یوں پریشان ہونا، پھر شاہد کی وہ بد لحاظ بیٹی جو بدقسمتی سے عثمان کی کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے والی سالی بھی تھی۔ یہ سب باتیں عثمان کو اب اضطراب میں مبتلا کر چکی تھیں۔ انہیں یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، عثمان نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے سوچا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے آیا تھا، لیکن تم تو پہلے ہی اکتائے پڑے ہو۔ سلطان کی آواز پر عثمان ہلکا سا مسکرا دیا اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسے ہو سلطان؟ لاہور میں ہماری فرم کیسی چل رہی ہے؟ عثمان نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کئی معاملات میں اس کا عکس اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ اچھی چل رہی ہے بھائی، اس فرم کو بہت جلد ایک کمپنی میں بدل کر دکھاؤں گا انشاءاللہ، عثمان نے کہا اور اپنے سامنے پڑے کاغذ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ سلطان نے عثمان کے سامنے کاغذ کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم پہلے ہی میری بہت مدد کر رہے ہو سلطان، بابا کی اس چھوٹی سی فیکٹری کو اپنی محنت سے ایک فرم بنا چکے ہو، میرے لیے اس سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں۔ سلطان اس کی بات پر مسکرایا۔ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بھائی، جو کچھ آپ نے میرے لیے اس گھر کے لیے کیا ہے۔ سلطان ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ ایک سایہ سا اس کے چہرے پر آیا۔ مجھے یاد ہے بابا کے جانے کے بعد کیسے آپ نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کا ہر کام محض 18 سال کی عمر میں سنبھال لیا اور ان کا خواب پورا کرنے کے لیے پڑھائی بھی کرتے رہے۔ ہمیں ایک پل کے لیے بھی ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آپ نے۔ عثمان نے اپنے بھائی کی بات پر مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے وہی کیا سلطان جو میرا فرض تھا۔ سلطان بھی اس کی بات پر مسکرا دیا۔ اب کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، فی الحال یہیں رکا ہوا ہوں تو آپ کی مدد ہو جائے گی، کچھ تو فائدہ اٹھائیں چھوٹے بھائی کا۔ عثمان نے اس کی بات پر غور کیا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کچھ کاغذ نکال کر سلطان کے سامنے رکھے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا سردار ہے اتحاد ملک، اس کے ساتھ مجھے کچھ زراعت کے معاملات طے کرنے جانا تھا، لیکن اب چچا اور ان کی اس بیٹی کا یہاں آ جانا میرے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے، اسی لیے تم کل ہی وہاں جا کر ان معاملات کو حل کر دینا۔ سلطان نے وہ فائل پکڑ کر اسے ایک نظر دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ جی بھائی، میں دیکھ لوں گا۔ عثمان نے اسبات میں سر ہلایا۔ ارے دیکھو،
تو میرے پاس آئے اور میں نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ ابھی رکو، بڑھیا سی چائے منگواتا ہوں۔ اشمان کی بات پر سلطان مسکراتے ہوئے اس فائل کو دیکھنے لگا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ جو کام اس کے بھائی نے اسے کہا ہے اسے وہ کرنا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کل اس کا مقدر ہی بدلنے والا تھا۔ So this is the end of this episode. Stay tuned for the next one and don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.